السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امپورٹنٹ حکومت نے جنرل فیض سے 2 بار کیوں رابطہ کیا، اس کی اندرونی کہانی بتائیں گے۔ عمران خان کو انٹرنیشنل طاقتیں ایکسیپٹ نہیں کرتی، عمران خان کو انٹرنیشنل طاقتیں کیوں قبول نہیں کرتی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے۔ گزشتہ 3 دنوں میں امپورٹنٹ حکومت نے 2 بار جنرل فیض حمید صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو DGISI دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کے لیے بھی آپ کے نام پر غور کیا جا سکتا ہے، آپ نے صرف ہمارے 2 کام کرنے ہیں۔ عمران خان کے لوگوں کو آپ نے توڑنا ہے، آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ نے ہمارے جیتنے کے لیے آپ نے ہماری مدد کرنی ہے۔ تو جنرل فیض حمید، میں اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں، میں کسی غدار پاکستان کا غلام کا میں ساتھ نہیں دوں گا، میں پاکستان کا مجاہد ہوں۔ عمران خان کو بیرونی طاقتوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ عمران خان نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی آزاد ہوں، میری عوام بھی آزاد ہے، میرا ملک بھی آزاد ہے، میں نہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا ہوں اور نہ اپنی عوام کو جھکنے دوں گا۔ یہی بات امریکہ کو اور یہودی ممالک کو کھا گئی ہے، اس لیے وہ عمران خان کو آئندہ وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس کا فائدہ زرداری صاحب اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو وزیر خارجہ کیوں بنایا، اسی پیٹرن پہ عمل کر رہے ہیں جس پیٹرن پہ بھٹو صاحب آئے تھے۔ بھٹو صاحب نے سب سے پہلے وزیر خارجہ بنے، پھر پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ زرداری صاحب کا خیال تھا کہ بلاول کو بھی میں وزیر اعظم بناؤں گا بھٹو صاحب کی طرح، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ عمران خان کو انٹرنیشنل طاقتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، اس لیے وہ کبھی عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گی۔ شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو اتنا گندا کر لیا ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، عوام میں اتنے وہ گندے ہو چکے ہیں۔ زرداری صاحب پہ کرپشن کے کیس ہیں، لوگ ان کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی وجہ سے زرداری صاحب نے بلاول کو تیار کیا، بلاول صاحب کو سبق سکھایا کہ آئندہ بلاول صاحب کو ہم آگے کریں گے کیونکہ اس پہ کرپشن کے کوئی چارج نہیں، اس کو عوام وزیر اعظم بنا دے گی۔ یہ زرداری صاحب کی بھول ہے۔ اسی وجہ سے زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو وزیر خارجہ بنوایا، تاکہ وزیر خارجہ بنوا کے فوراً سے 15 سے 20 ملکوں کا اکٹھا دورہ کروا دیا۔ کیا وہ پاکستان کے لیے دوسرے ملکوں کا دورہ کر رہا ہے؟ نہیں، وہ اپنے آپ کے لیے اپنی راہیں سیدھی کر رہا ہے۔ آگے وزیر اعظم بننے کے لیے راہیں سیدھی کرنے کے لیے اس نے اکٹھا ہی 15-20 ملکوں کا دورہ کر دیا ہے۔ اس نے دوسرے ملکوں سے جن ممالک سے ملا ہے وہ سارے پاکستان کے خلاف ہیں، سوائے چائنا کے اور ترکی کے۔ ان ممالکوں کے میں پہلے امریکہ میں گیا، امریکہ میں جا کے اس نے اپنی CV پیش کیا کہ جناب میں بھٹو صاحب کا نواسا ہوں اور بینظیر صاحب کا بیٹا ہوں، میری CV رکھیں، میں آئندہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، آپ جو مرضی مجھ سے چاہیں کروائیں، میں آپ کے کام کروں گا، یہ میری CV ہے، آپ رکھ لیں اور مجھے آئندہ آنے والا وزیر اعظم بنائیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ آپ کہیں گے دن ہے تو میں کہوں گا دن ہے، آپ کہیں گے تو رات ہے تو میں کہوں گا رات ہے، ہر فیصلہ مانوں گا، خواہ وہ فیصلہ حق میں ہو یا پاکستان کے حق میں نہ ہو، میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ یہی وجہ اگر آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ سلیم مانڈوی والا اس نے کہا ہے اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو مان لیا ہے تو ہم کیوں نہیں مان سکتے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں بلاول صاحب نے غیر ملکی ادارے کو انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں کہا کہ اگر ایئر بیس آپ سے مانگے تو آپ دیں گے، تو اس نے کہا جی بالکل دیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلاول صاحب پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے دوروں پہ گئے ہیں اور دوروں میں اپنی سیویاں اپنے ملکوں کو جمع کروائیں کہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں گا۔ زرداری صاحب یہ سارا کام ان کو کروا رہے ہیں، زرداری صاحب نے ان کو سبق سکھایا ہے اور وہی سبق جو زرداری صاحب نے سکھایا وہ ان ملکوں کو سنانے کے لیے گئے ہیں۔ اس سبق میں یہی ہے کہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، آپ کا ہر بات مانیں گے، آپ کا ہر فیصلہ مانیں گے، خواہ وہ فیصلہ پاکستان کے حق میں ہو یا مخالف ہو، ہم آپ کا ہر فیصلہ مانیں گے۔ امریکہ کسی صورت عمران خان کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو جو بھی کرنا پڑے گا وہ کرے گا، لیکن عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بنائے گا۔ اگر اس کو اپنا ملک بھی تباہ کرنا پڑا تو وہ کر لے گا، اور عمران خان کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتا۔ امریکہ کی یہ ضد ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بننا۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔